ویری پلیز ٹو بی ہیئر. خاص طور پہ جس طرح سے ندیم صاحب نے مجھے بلایا اور بڑی ارجنٹ نوٹس پہ بلایا. کل ہی انہوں نے مجھے بتایا اور میں دوڑا چلا آیا کیونکہ یہ جو سی فوڈ ہے اور خاص طور پہ پتہ نہیں سی فوڈ کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا, لیکن چلیں ابھی فی الحال ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بڑا قیمتی رہتا ہے, اور پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ باقی جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں ان کو اگر نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے تو جو یوتھ ہے جو 66% ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا, اس سے سیکھنے کا. اور آپ لوگ تو پتہ نہیں سیکھیں نہ سیکھیں, ہم لوگ آپ سے انٹریکٹ کر کے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی ندیم صاحب سے کہ نیکسٹ ٹائم انٹریکٹیو سیکشن بھی رکھیں تاکہ ہم جو ہے زیادہ ڈسکس کر سکیں. ڈاکومنٹریز بہت اچھی تھیں, بہت بہتر تھیں. کچھ ہمیں پیرامیٹرز کا پتہ کرنا تھا کہ کون سی اے آئی جنریٹڈ ہیں, کون سی ویڈیوز ہم نے جو ہیں وہ کہاں سے اٹھائی ہیں وہ دیکھنے تھی. آڈیوز خاص طور پہ جو ہیں زیادہ پرائرٹی میں ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی دوں گا جنہوں نے اپنی آواز میں جس طرح سے کیا. ایک بچی تھی جس کا ٹپکل اردو ایکسنٹ تھا جس میں ڈے بہت زیادہ تھا, سو آئی لائک دیٹ ون ایز ویل. لیکن ہمیں جو بھی ججز کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آج جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز. ہم لوگوں نے فوکس کیا ابھی اس چیز پہ کہ زیادہ سمندر کی بات کی ہے, لیکن وہ کیا تھا سر ران صاحب, وہ آنکھ میں پانی بھر کے لایا جا سکتا ہے, اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. تو سمندر کے علاوہ بھی جو ہے وہ کافی باتیں ہو سکتی تھیں. لیکن جس چیز کی خاص طور پہ ہم بات کرنے یہاں پہ آئے ہیں وہ ظاہری بات ہے ایسی مخلوق ہے جو بے زبان ہے مگر اس کی خاموشی پوری کائنات کو زبان دیتی ہے. وہ مخلوق پانی ہے, وہ رحمت جو نہ بولتے ہوئے بھی دلوں کو جگا دیتی ہے, اور وہ نعمت جو بہتے ہوئے پانی کو روح بخشتی ہے. پانی اللہ کی پہلی رحمت ہے, زندگی کا پہلا لمس ہے. ہر قطرہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں وہ نعمت ہوں جو لفظوں کے بغیر سمجھ آتی ہے, اور جب میں کم ہو جاؤں تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. پانی خدا کا وہ راز ہے جو بہتا ہے مگر کبھی بکھرتا نہیں ہے, جو گرتا تو ہے مگر اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی. اگر آپ توجہ سے سنیں تو ہر دریا کے بہاؤ میں ایک کہانی ہے, ایک محنت ہے, ایک محبت ہے, ہجرت کی کہانی ہے, اور ان نسلوں کی کہانی ہے جو اپنے خوابوں کو پانی کے کنارے بساتی ہیں. دریا کہتے ہیں وقت کو روکنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ جو رکتا ہے وہ مر جاتا ہے اور جو بہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ پانی فنا کی علامت بھی ہے اور بقا کی علامت بھی ہے. پانی جھکتا ہے, نیچے کی طرف جاتا ہے, اور اسی عاجزی کی وجہ سے ہر زندگی کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے. پانی ہمیں سکھاتا ہے کہ نرمی میں طاقت ہے, عاجزی میں بلندی ہے, اور مسلسل بہاؤ میں زندگی کی تکمیل ہے. جب بارش برستی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے تسبیح کے دانے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں. جب سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں تو ہر لہر سبحان اللہ کہتی محسوس ہوتی ہے. پانی اپنی خاموش حرکت میں رب کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. پانی جتنا صاف ہو اتنا ہی سچائی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح انسان کا دل جتنا صاف ہو اتنی ہی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. جب جھیل کا پانی پرسکون ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا چہرہ دکھائی دیتا ہے, اور شاید یہ بھی کہتا ہے کہ سکون باہر کی دنیا میں نہیں ہے, سکون تمہارے اندر ہے. آج پانی ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے میری قدر کی؟ کیا مجھے آلودہ کر کے میرا دم گھونٹ تو نہیں دیا؟ کیا تم نے مجھے ضائع کیا یا مجھے امانت سمجھ کر سنبھالا؟ پانی چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے بچایا نہیں تو زندگی تمہارے ہاتھ سے پھسل جائے گی. اگر پانی بول پڑے, جس طرح سے تھا کہ واٹر سپیکس, اگر پانی بول پڑے کیا وہ ہمارے اعمال کی تعریف کرے گا یا ہماری شکایات کرے گا؟ کیا ہم اس کی نعمت کی قدر کریں گے یا ہم نے پانی کو زخمی کر دیا؟ یہ سوال ہمارے ایمان, ہمارے اخلاق اور ہمارے مستقبل کی بنیاد ہے. پانی کے بہاؤ میں زندگی کا سبق ہے, اس کی شفاعت میں حقیقت اور اس کی خاموشی میں خدا کی حضوری ہے. بس سننے کی دیر ہے. پانی بول رہا ہے, ہمیں جگا رہا ہے, ہمیں بدلنے کی دعوت دے رہا ہے. آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم پانی کی آواز سنیں گے, اور آواز وہ آواز جو بہتی ہے, گرتی ہے اور ہماری روح کو جھنجھوڑتی ہے.
آئیے اس نعمت کی حفاظت کریں، اسے پاک رکھیں، اسے آنے والی نسلوں تک سلامت پہنچائیں، کیونکہ پانی صرف پانی نہیں ہے، زندگی کا راز ہے، رب کی نشانی ہے، اور وہ زبان ہے جس میں پوری کائنات بات کرتی ہے۔ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔